الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے ہماری نصاب کی کتاب کے پہلے باب میں جو عقائد کا باب ہے اس میں پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک مکمل سوال عقائد پر نوٹ بھی لکھا تھا، پڑھا بھی تھا، اور آپ نے اس کا امتحان بھی دے لیا کہ اسلام کے عقائد قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم نے آج جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ نے ارکان اسلام میں بھی پڑھا ہے کہ پہلا رکن اسلام وہ کلمہ طیبہ کا اقرار ہے اور کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ کلمہ طیبہ ہو یا کلمہ شہادت ہو، جب ایک مومن اور مسلم ان دونوں کلموں کا اقرار زبان سے کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور کلمہ شہادت میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ جو دونوں کلموں کا جو پہلا جزء ہے، اس پہلے جزء میں جس عقیدے کا ذکر ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید، چونکہ توحید کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے جو حروف ہیں تہجی جن کے ساتھ ہم لکھا کرتے ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں سے یہ توحید کا لفظ جو ہے یہ واو، ہے اور دال سے بنا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہیں ایک ہونا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا، یکتا ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں، اور اللہ کی صفات کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کا مجموعہ بنتا ہے عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا، تنہا، واحد، وحید سمجھنا، یکتا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں واحد، وحید، اکیلا، تنہا اور یکتا سمجھنا، اور اس کی جو صفات کے تقاضے ہیں یعنی عبادت، تو معبود ہونے کے لحاظ سے کہ لائق عبادت، قابل عبادت بھی صرف اللہ ہی ہے۔ کسی بھی مومن اور مسلمان کا اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور اپنے دل میں اس بات کا یقین کرنا کہ میرا اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، وحید ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، صفات میں بھی واحد ہے، وحید ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور معبود ہونے کے لحاظ سے بھی وہ اکیلا معبود ہے۔ یہی بات ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہی بات ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور ایسا اکیلا ہے کہ لا شریک لہ، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور معبود ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اب دین اسلام میں جیسے ہر عقیدہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، مسلمان مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں، پہلے رسول بھی ہیں۔ ان کا عقیدہ توحید تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے درمیان میں تقریباً 1,24,000 کے قریب
نبی بھیجے، رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے، نبی بن کر آئے، پیغمبر بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ہر پیغمبر کا ذاتی عقیدہ عقیدہ توحید تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوم کو اپنا تعارف کرانے کے ساتھ سب سے پہلا جو پیغام دیا، سب سے پہلا جو سبق دیا، سب سے پہلے جو تعلیم دی، یا سب سے پہلے جس بات کی تبلیغ کی، وہ عقیدہ توحید تھا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نقل کی ہوئی ہے اللہ پاک نے، کہ ہر پیغمبر نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہا کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوسرا معبود نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کی دعوت بھی یہی تھی، اور ہر پیغمبر کی تعلیم بھی یہی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے، مکہ میں تشریف لائے، 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو جو پہلا سبق سکھایا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں میری بات سن لو، مان لو اور جان لو، اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہاری عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، تمہاری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تمہاری عبادت کا سزاوار کوئی نہیں ہے۔ اگر تم یہ بات مان لو گے اور اس پر عمل کرو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ضمانت دی کہ تفلحو، تمہاری فلاح ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں سرخ رو ہو جاؤ گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی عقیدہ توحید تھا۔ اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت آپ پر واضح ہو گئی ہوگی۔ آج بھی ہم اس عقیدہ توحید کی اس اہمیت کے پیش نظر ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، اور ہمیں سمجھانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کے بغیر اور اللہ کے ما سوا کسی دوسرے کو معبود نہ سمجھے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان میں ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں اور کیا ہیں۔ آپ کی نصاب کی کتاب میں عقیدہ توحید کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسے کہتے ہیں ذات میں توحید یا ذات میں یکتائی۔ دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفات میں یکتائی، اس کا عنوان ہو سکتا ہے، ہیڈنگ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں یکتائی، وحدہ لا شریک ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے تقاضوں میں بھی واحد ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ تو 3 قسمیں ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ذات میں یکتائی ہے، دوسری صفات میں یکتائی ہے، اور تیسری صفات کے تقاضوں میں یعنی عبادات میں یکتائی ہے۔ اب سب سے پہلے ذات میں یکتائی کو سمجھیں۔ ذات کہتے ہیں شخصیت کو۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میری ایک ذات ہے، میری ایک شخصیت ہے، میرا ایک وجود ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں آپ کی اپنی اپنی ذات ہے، اپنی اپنی شخصیت ہے، اپنا اپنا وجود ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے وجود پر، اپنی شخصیت پر غور کریں تو ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ذات میں یا اپنے وجود میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ نہیں، وجہ کہ ہم سب کے وجود کے پیچھے ہمارے والدین شامل ہیں۔ ہمارے والدین ہیں، والد ہے، والدہ ہیں، اور والد اور والدہ کی وجہ سے ہم ان کی اولاد ہونے کی حیثیت میں موجود ہیں۔ ہمارا وجود والدین کا مرہون منت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا واحد ہے، ذات میں ایسا اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے کہ لا شریک ہے، اس کا کوئی وجود میں لانے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت سی صورت ہے
جسے ہم عام طور پر عام مسلمان نماز میں پڑھا کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ اس صورت کے معنی پر غور کریں اور اس کو سمجھیں تو یہ اس میں خالص اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے، میرے پیغمبر آپ چونکہ میرے آخری نبی ہیں، آپ اپنی زبان نبوت اور رسالت سے اس بات کا اعلان کریں تاکہ کسی میں شک کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ آپ کہیں هو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے۔ عربی زبان میں یہ جو ہماری گنتی کے الفاظ ہوتے ہیں نا، انگریزی میں بھی آپ گنتی کرتے ہیں، اردو میں بھی گنتی کرتے ہیں، اردو میں ایک کہا کرتے ہو، انگریزی میں ون کہا کرتے ہو، فارسی والے یک کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ واحد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان کریں، هو اللہ احد، وہ جو اللہ ہے وہ اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے، وحید ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ایسا یکتا ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے اللہ جو ہے اپنے کسی کام کے لیے ذرہ برابر لمحہ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن مخلوق جتنی بھی ہے اس ساری مخلوق اپنے ہر کام کے لیے ہر وقت ہر جگہ لمحہ لمحہ اللہ کی محتاج ہے۔ آپ بے شک اپنے بارے میں غور کر لیں، ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کی محتاجی کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو جس کے بغیر ساری دنیا نہ چل سکے اور جو کسی دنیا کی چیز کا محتاج نہ ہو اسے صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی بے نیازی کا اندازہ آگے بتایا، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ آپ یہ اپنے بارے میں بھی دیکھ لیں، ہم بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو یہ اولاد جو ہوتی ہے یہ ماں باپ میں سے نکلتی ہے۔ ہم سب میں والد کا خون اور والدہ کا خون موجود ہے، ہمارا وجود والدین کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے والدین نہیں ہیں، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، لم یولد ہے، اسے کسی نے جنم نہیں دیا۔ اور جب آپ کے ہمارے موجودہ معاشرے کے لحاظ سے آپ دیکھیں، جب والد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ددھیالی رشتہ بھی کسی سے کوئی نہیں ہے، جب والدہ نہیں ہے تو ننھیالی رشتہ بھی کسی کے ساتھ اللہ کا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے، اور جب بیوی نہیں ہے تو سسرالی رشتہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھیں یہ سارے رشتے جو ہمارے ہیں یہ ہمارے ہر حال میں ہمارے ساتھ ساجی ہوتے ہیں، حصہ بٹانے والے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے چونکہ انصاف کوئی رشتوں کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ آخر میں فرمایا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں اللہ جیسا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، میری جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو بچوں آپ نے اگر سورہ اخلاص کو سمجھا تو اس سورہ اخلاص میں خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے، ذات میں یکتائی کا بیان ہے، اس کے واحد ہونے کا اور وحید ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یہ آپ سے ہو سکتا ہے سوال پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ اس کا بڑا آسان جواب دے سکتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے،
اس لیے اس صورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اور یہ جو ہے توحید، یہ اللہ کی ذات میں توحید، ذات میں یکتائی ہے۔ پھر دوسری ہے صفات میں یکتائی۔ دیکھیں بیٹے، آپ کو بھی اللہ نے بے شمار صفتیں دی ہیں۔ مثلا آپ میں دیکھنے کی صفت ہے، آپ میں سننے کی صفت ہے، آپ میں بولنے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی صفت سے بھی نواز رکھا ہے، یہ صفتیں ہیں۔ لیکن آپ کی صفتیں، میری صفتیں، حتیٰ کہ سب سے بڑی ذات تو مخلوق میں نبی کی ہوتی ہے، نبی کی صفتیں، یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ہماری ذاتی نہیں ہیں۔ دیکھنا ہماری ذاتی صفت نہیں، سننا ہماری ذاتی صفت نہیں، بولنا ہماری ذاتی صفت نہیں، یہ چلنا پھرنا ہماری ذاتی صفت نہیں، علم یہ ہماری ذاتی صفت نہیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس علم کے لیے کتاب کے محتاج ہیں، ہم اس علم کے لیے استاد کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ کو کوئی صفت کسی نے دی نہیں ہے، وہ سب کو صفتیں دینے والا ہے، لیکن اس کی ساری صفتیں ذاتی ہیں۔ دوسری بات، ہمیں جو اللہ نے صفتیں عطا کی ہیں، مثلا میں اگر کہوں کہ میں بینا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی ہے اور جناب 6/6 ہے، آئی سائٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ میری ذاتی نہیں ہے اور غیر محدود نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری بینائی جو ہے یہ محدود ہے۔ ہمارے کان سننے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں سننے والا ہوں، سمیع ہوں، لیکن ہمیں سننے کے لیے بھی ایک حد ہے، دور کی بات ہم نہیں سن سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہر صفت ذاتی بھی ہے اور لامحدود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی آنکھ سے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے، دور نزدیک بھی دیکھتا ہے، دور بھی دیکھتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے۔ آپ سرگوشی میں بات کریں، اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی، حتیٰ کہ آپ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ چیونٹی اگر شیشے پر چل رہی ہو تو اس کے قدموں کی آہٹ کسی کو سنائی دیتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس کو بھی سن لیتا ہے۔ سیاہ کالی رات ہو اور اس سیاہ کالی رات میں چیونٹی شیشے پر چل رہی ہو، کوئی دنیا کی چیز اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی آنکھ سے اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ کہ وہ سب سے پہلی بات صفت یہ ہے کہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ باقی ساری مخلوق ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، فرشتے، انسان، جن، جتنی بھی ہے، جس چیز کا بھی آپ نام جانتے ہیں، وہ سب مخلوق ہیں۔ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ خالق ہے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی، اور یہ خالق ہونا سوائے اللہ کے اور کسی کی صفت نہیں۔ یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، لامحدود ہے۔ سمیع ہونا اللہ کی صفت ہے، سننے والا، لامحدود صفت، ذاتی صفت ہے۔ اور بصیر ہونا، دیکھنے والا، اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اس طرح آپ ساری صفات الہی دیکھ لیں، اللہ کی ساری صفات، ان میں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ صفات میں یکتائی ہے۔ اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، آپ اونچی آواز سے دعا کریں، آپ بالکل خاموشی کی آواز میں دعا کریں، بلکہ آپ زبان بند کر کے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ سمیع الدعوات ہے، مجیب الدعوات ہے، دعائیں سننے والا بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے دعا مانگنا عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، کس سے؟ اللہ ہی سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی صفت سمیع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجیب الدعوات اور سمیع الدعوات ہے۔ اس طرح اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، ان ساری صفتوں کے تقاضوں کو جمع کیا جائے، وہ عبادت بنتی ہے۔ اور اللہ کی صفات کا جو مجموعہ عبادت ہے، اس میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی اور توحید ہے۔ اسی کو ہم لفظ الہ میں بیان کرتے ہیں۔ الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، کی جاتی رہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ تو بچوں، یہ ہے توحید کی تین قسمیں، ذات میں یکتائی، صفات میں یکتائی اور صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ اب اس کا ہماری عملی زندگی پر کوئی اثر پڑنا چاہیے۔
اگر میں اور آپ دونوں غور سے سوچیں، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے ایک شخص کافر سے مومن بن جاتا ہے، مشرک سے موحد بن جاتا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کو موحد کہتے ہیں، ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اور جب ایک شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی عملی زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اس کا پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، موحد بن جاتا ہے۔ پھر انسان میں خودی آ جاتی ہے، خودداری آ جاتی ہے۔ جب اسے اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، کسی دوسرے کو کوئی شے نہیں سمجھتا، اسے خودی کہتے ہیں۔ عزت نفس اس کی بلند ہو جاتی ہے۔ عزت نفس کی بلندی کے بعد انسان میں عاجزی اور انکساری آتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، اور اس میں تواضع آ جاتی ہے۔ اور پھر انسان اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے جب انسان کی نظر اٹھتی ہے تو جس طرح اللہ سب کا رب ہے، مالک ہے، تو مسلمان بھی وسیع النظر ہو جاتا ہے اور اس کی نظر میں وسعت آ جاتی ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے مسلمان دلیر ہو جاتا ہے، شجاع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ چنتا ہوتا ہے مرنے کا۔ تو جب یہ ایمان ہو کہ میری موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا، تو یہ شجاعت آ جاتی ہے، بہادری آ جاتی ہے، دلیری آ جاتی ہے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان میں استقامت آتی ہے، انسان اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان میں بہت بڑی خوبی یہ پیدا ہوتی ہے کہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ساری امیدوں کو اللہ کی ذات سے وابستہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، وہی میرے کام بنانے والا بھی ہے، وہی بگاڑنے والا بھی ہے، وہی کامیابی دینے والا ہے، وہی ناکامی دینے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی صفت جب میں اور آپ یہ ایمان رکھیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ مطاعت ہو جائیں گے، اور کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا، کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو اس سے انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اور تقویٰ کا نام ہے پرہیزگاری۔ تو بیٹے، عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے انسان کی عملی زندگی میں یہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی عملی زندگی ایک مومن، مسلم اور موحد کی پرہیزگار زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔